أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صلوات محمد علیہ پر. اس آیت کریمہ کے ذیل میں بیعت اور ولایت کے عنوان سے گفتگو اور ابھی تک بیعت ہی سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں اور کل تک جہاں بات پہنچی تھی اس سے آگے کیونکہ ایک تسلسل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات پوری ہو جائے، ورنہ ہے تو بہت ساری باتیں کہنے کے لیے، اور خصوصاً ولایت کا رخ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہنے کے لیے. میں نے کل جہاں تک بات چھوڑی تھی اس تک ملانے کے لیے دو تین جملے یاد دہانی کے طور پر کہ بیعت ایک ضرورت ہے ہماری اور اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس کا حساب و کتاب بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ میں کس کی بیعت میں ہوں اور کس طرح سے بیعت میں نے اپنے کو کمزور سمجھ کر کے اس آواز پر لبیک کا لفظ کہا تاکہ مجھے سہارا مل جائے. یہ بھی ایک طریقے کی بیعت ہے. ان کی غیبت کے زمانے میں یہ ساری کے سارے بیعت کے لب و لہجے ہوتے ہیں. تو جہاں انسان بیعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہیں بیعت میں آنے کے بھی امکانات بہت پائے جاتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے انسان حالت ایمان میں گناہ نہیں کر سکتا ہے، جب ایمان نہیں رہ جاتا ہے تبھی گناہ کرتا ہے، ویسے ہی انسان مسلسل بیعت میں رہتا بھی نہیں ہے، خطا اور غلطی کی وجہ سے بیعت سے نکل بھی جاتا ہے مگر راستہ پھر بھی بند نہیں ہوتا ہے اور کھلا رہتا ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ ان کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے ہماری طرف سہارا دینے کے لیے. ہماری آنکھ کھلی رہنا چاہیے کہ ان کا ہاتھ چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ ہماری اس طریقے سے کھلا رہنا چاہیے، ہماری آنکھ کو، ہمارے شعور کو، ہماری عقل کو. اس سلسلے میں نے کل گزارش کی تھی کہ بیعت توڑنے والوں سے سرکار مولا کائنات کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ ناقصین کی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور دوسری جنگ تک پہنچا تھا میں، یہ جنگ قاسطین ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا. حقیقی معنی میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے دو چار لفظوں کا اضافہ کر دوں کہ قاسطین نے براہ راست آ کے بیعت تو نہیں کی تھی، لیکن بیعت کے اصولوں میں سے یہ بھی تھا، جو بیعت کے اصول بنائے گئے تھے غدیر کے بعد جو بنائے گئے تھے، اس میں یہ کہ اگر اکثریت نے بیعت کر لی ہے تو باقی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے وہ بھی انہی کے دائرے میں آ جائیں گے جنہوں نے بیعت کی ہے. بالکل ویسے جیسے الیکشن ہو رہا ہے، جن کو زیادہ سیٹس مل گئی تو ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو جو لوگ ہارے ہوئے ہیں وہ بھی حکومت کے دائرے میں رہیں گے، الگ سے کوئی اپنی حکومت تو نہیں بنائے گے نا. لیکن وہ قاسطین تھے، انہی نے اپنی الگ سے حکومت بنائی، اور خالی حکومت بنائی نہیں بلکہ سرکار مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے اور جنگ صفین واقع ہوئی. یہ سرکار مولا کائنات کی قاسطین سے جنگ ہوئی. لیکن اس جنگ میں انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ مجلسوں میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، تاکہ ہمارے بچوں کو، حتیٰ کہ جوانوں کو، حتیٰ کہ جوانوں کے علاوہ بزرگوں کو بھی ایک ربط پیدا ہو. غور کیجئے گا. جنگ صفین میں آپ کو پتہ ہے کہ بہانہ کیا بنایا گیا تھا؟ جب جناب مالک اشتر بڑھتے ہوئے اس منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ اب تھوڑی دیر میں جنگ صفین علی کے حق میں فتح ہو جائے گی، طے.
کہ علی کے حق میں جو ہے فتح ہو جائے گی۔ اس صورت میں ابن العاص نے جو چال چلی تھی وہ کیا چلی تھی کہ نیزوں پر قرآن کو اٹھا لیا جائے، اور اس کے لیے نعرہ کیا لگایا گیا تھا؟ بھائی آؤ قرآن کو بیچ میں رکھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں، کاہے کے لیے لڑیں؟ دیکھیے آدمی کو منانے کے لیے یہی کہیں گے جس چیز کو سارے کے سارے مانتے ہیں، آئیے ہم جیسے کہ بھائی آئیے علم ہاتھ میں پکڑ کے ہم یہ کہہ لیتے ہیں، اب کاہے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ علم پکڑ کر کے یہ کہہ دیجیے، آپ علم پکڑ کر یہ کہہ دیجیے، مثلا آئیے ہم بارگاہ میں آ کر کے وہاں جو اس طریقے سے کہہ دیجیے۔ جس چیز کو سارے کے سارے لوگ مانتے ہیں اور ان کی نگاہ میں محترم ہو اسی کو بیچ میں لایا جائے۔ جب اس کو بیچ میں لایا جائے گا تو ان کی طرف والے بھی لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اس طرف کے لوگ بھی قرآن کو مانتے ہیں، لہذا بیچ کو قرآن میں لایا جائے کہ لڑنے کا معنی یاد حکم فیصلہ قرآن سے کرا لیتے ہیں، فیصلہ ہم قرآن سے کرا لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ قرآن نیزوں کو بلند کیا گیا کہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ میں اتنے قرآن نہیں ہیں اور نہ کوئی قرآن تھا، بلکہ پتھروں کو لپیٹ کر کے جیسے نیزوں کو بلند کر دیا گیا، سرکار مولا کائنات چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ آنا، یعنی دوسرے لفظ بدل کر کے کہہ رہا ہوں تم وہ نیزوں پہ اٹھے ہوئے پتھروں کو قرآن مان رہے ہو، یہ بولتا ہوا قرآن بول رہا ہے، کیوں نہیں آواز دیتے؟ یہ قرآن ناطق ہے بول رہا ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ماننا اور پہچاننا، یقین کیجئے کہ جتنا ادھر سے آواز اٹھائی گئی تھی کہ آؤ قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ علی کے ساتھ میں جتنے سپاہی تھے وہ ساتھ دینے لگے۔ تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، قرآن کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اتنے جتنے اس طرف تو اس سے زیادہ ادھر سے آواز اٹھنے لگی، مولا کائنات نے پیغام بھیجا مالک اشتر سے پلٹ آؤ۔ ہاتھ جوڑ کر کے مالک اشتر نے یہ بات کہی تھی کہ مولا چند لمحوں کی فرصت دے دیجیے، چند لمحوں کی فرصت دے دیجیے، بس جنگ ختم ہو رہی ہے۔ امام کا نہیں بس چلے آؤ۔ ماننے والا، پہچان کے ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ اپنے قریب کی فتح کو نہیں دیکھتا میرا امام کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا امام کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ورنہ ہم جیسے جذباتی ہوتے ہیں کہ ہوگا دیکھ لیں گے، ہم اس وقت جو ہے جب فتح کر کے جائیں گے تو منوا لیں گے، نہیں۔ امام کی پہچان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے خیالات و جذبات کی اطاعت کریں، نہیں، جو امام کہہ رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے۔ لہذا پلٹ کر کے جناب مالک اشتر آ جاتے ہیں۔ افسوس تو رہے گا، وہ معصوم تو نہیں ہے نا، مالک اشتر معصوم نہیں ہے، اپنے اس فتح پر افسوس ہونا، لیکن اطاعت کرنا امام کی، کہ امام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ غور کیجیے گا اس پر۔ اس منظر کو دیکھ کر کے نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے سرکار مولا کائنات کا کہ باطل کو ماننے والے اپنے ماننے پر اتنے پختہ ہیں کہ حق کے ماننے والے جو مجھے مانتے ہیں، یہی لفظ باطل اور حق لفظ استعمال کیا کہ باطل کو مان رہے ہیں، مگر وہ اتنے اس پر پختہ ہیں کہ اگر معاویہ چاہے کہ میرے 10 آدمی کو لے کے اپنے ایک کو دے دے تو میں بدل لوں گا، میں بدل لوں گا۔ مطلب کیا کہ ماننے والا اگر ہو تو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ادھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر اس کے قدم میں لغزش نہ آنے پائے۔ ادھر تو ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا ہے اور میں قرآن ناطق کہہ رہا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے، ان کی تو ان کی بات میرے ہی سپاہی کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے میں بھی سوچتے رہنا چاہیے۔ ہمیں 1400 برس پہلے کی کہانی نہ سمجھیں، کبھی اپنے ارد گرد بھی سوچیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، چونکہ اس طرح کے پروگرام میں فلاں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مولوی صاحب نے کسی مقدس آدمی نے کہہ دیا بھیا یہ سب غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بغیر بھی کہیں پروگرام لگے گا، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ بھی نہیں کیا ہے، کیا مطلب ہوا؟ زبان پہ علی علی، عمل میں رہا ہے آخر
تو 1400 برس پہلے کی بات نہ کہیں کہ اس وقت علی نے کہا تھا علی 1400 برس کہہ رہے ہیں پہلے کہا ہے، لیکن آج پڑھیں گے تو تطبیق آج بھی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، بولتی ہوئی کتاب ہے، ہدایت کرتی رہے گی، ویسے ہی مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہج البلاغہ کی صورت میں یہ نہ سمجھیں کہ 1400 برس پہلے کوئی تقریر کی تھی، آج بھی پڑھیے گا تو لگے گا ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمارے زمانے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو خالی نہج البلاغہ کو اٹھا کر کے گھر میں رکھ دیا ہے، یا نام جانتے ہیں، پڑھنے کا کتنا ہمیں توفیق حاصل ہوئے کہ ہم پڑھیں، کتنا ہم جانیں۔ بخدا اگر آپ پڑھیں تو لگے گا کہ جیسے آج ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، مولا ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار مولا کائنات کا خطبہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 34 ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے 8 حقوق بیان کیے ہیں۔ اس میں سے کہا ہے ان میں سے 4 حقوق تمہارے ہیں جو میرے اوپر ہیں، اور میں اپنے ان حقوق کو ادا کروں گا، لیکن 4 میرے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تم ان حقوق کو پورا کرنا۔ جاگے پڑھیے گا، ان میں سے خالی ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے اوپر حقوق ہیں سرکار مولا کائنات کو۔ اس میں سے کہا الوفا بالبیعہ، اللہ اکبر، کہ تم بیعت کے وفادار رہنا، بیعت سے بے وفائی نہ کر دینا۔ ہم ذرا کبھی اپنا حساب لیتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم نے بیعت کی ہے تو ہم بیعت کے وفادار ہیں؟ وفادار کی قسم کیا ہوتی ہے، کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے، کیا کرنے سے وفا سمجھ میں آتی ہے، کیا کرنے سے بے وفائی ہو جاتی ہے؟ کبھی حساب لیا ہم نے؟ اور علی، حالانکہ جس خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خطیب کھڑا میں تقریر کر رہا ہوں، اسے خطبہ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے جمعہ میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے خطبہ دے تو اسے بھی خطبہ نہیں کہا جائے گا۔ خطیب کو ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے، کھڑے ہو ہی کہ خطبہ کہے گا، اور خطبہ کہے گا جو لوگ سن رہے ہیں وہ بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن خطیب کھڑے ہو کے خطبہ کہے گا۔ اور چونکہ جمعے میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اسی لیے بیچ میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اسی تسلسل سے دوبارہ بسم اللہ کر کے شروع ہو جائے تو وہ ایک ہی رہے گا صاحب، وہ ایک ہی رہے گا۔ اسے بیچ میں بیٹھ کر کے پہلے خطبے کو ختم کرنے کا اعلان کرے اور پھر کھڑا ہو تاکہ دوسرے خطبے کا اعلان ہو، تو خطیب کھڑے ہو کے خطبہ کہتا ہے۔ 3-4 حصے ہوتے ہیں، شاید ممکن ہے عقل ہی تو جمعہ ممکن ہے میں تھوڑی سی بات اس سلسلے میں کہوں گا، سنیے گا۔ میں ابھی اتنی عرض کرنے کے بعد کہ خطبہ کہا ہے، کہنے کے اعتبار سے اگر زمانہ سوچا جائے تو 1400 برس پہلے، لیکن اگر آپ پڑھیں جا کر کے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں، میرے مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ علی مر نہیں گئے، علی مشکل کشا کل بھی تھے آج بھی ہیں، علی مشکل کشا کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور کل بھی رہیں گے۔ اور ہم آواز دیتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہم آواز دیتے ہیں تو وہ سنتے ہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے اپنے الگ سے کہ کیسے وہ کس طریقے سے، لیکن کم سے کم دوسروں کو سمجھانے کے لیے گفتگو ہے بحث کی۔ لیکن ہم تو مانتے ہیں نا بھائی کہ نہیں، وہ سنتے ہیں، قدم قدم پہ ان کو پکارتے ہیں، سمجھ کے پکارتے ہیں، یقین کے ساتھ پکارتے ہیں کہ وہ ہیں، وہ ہیں۔ ابھی ایک برادر عزیز نے جو ہے میری جگہ دوپہر میں تھا، ان سوال کے مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اور انہوں نے یہی کہہ کر کے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی مجلس میں جو ہے کہا ہے کہ پوچھ لیجئے گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ مولانا اجازت تو میں پوچھوں؟ ان کے اس سے زیادہ خوشی کیا بات ہوگی، کم سے کم آپ جو ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اور اسی بحث کو شروع کیا کہ ائمہ اطہار حاضر و ناظر ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، حاضر و ناظر کی موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو کیا مکمل اللہ کی صفت؟
ساری اللہ کی صفت ہے. بھائی اللہ کے تمام صفات کے مظہر ہی کا نام ائمہ اطہار ہے. اللہ کی صفتوں کو جانا جاتا ہے انہی کے ذریعے سے. اگر پروردگار عالم نے اپنے صفات کا مظہر نہ بنایا ہوتا تو کوئی قدرت کو نہ سمجھتا، کوئی کرم کو نہ سمجھتا، کوئی رحم کو نہیں سمجھتا، کوئی ستاریت کو نہیں سمجھتا، کوئی غفاریت کو نہیں سمجھتا. اور یہ مشہور ترین نبی کریم کی حدیث ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے صفات کو اپنے اندر اتارو. وہ اللہ کے سوا مجھ سے اور آپ سے کہا ہے، یعنی اگر وہ رحیم ہے تو تم بھی رحم کرنا جانو، وہ کریم ہے تو تم بھی کرم کرنا جانو، وہ ستار ہے تو کسی کے عیب کو جان کے چھپانا جانو. اس کے صفات کو اپنے اندر، مگر اس صفات میرے اندر اتر جائے، کچھ آ جائے، لوگ کہنے لگے کہ بڑا رحم دل ہے، ارے صاحب ان کے ہاتھ میں بڑا کرم ہے، ارے صاحب ان کا میں نے کہیں ان کو غیبت کرتے سنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ کو خدا ماننے لگا کہ اللہ کی صفت اس میں آ گئی. اللہ کی صفت اللہ کے ہاں جو کچھ ہے بذات ہے اور ہم اسے حاصل کرتے ہیں، ہم حاصل کرتے ہیں. اور ایک چیز میں نے مثال بھی دی تھی اور پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ میں نے مثال اسی ممبر سے دی تھی اور ان کو پھر وہی دہرایا کہ نہیں بھیا، جب میں نے کہا تھا تب بھی میں نے مثال دی تھی کہ روشنی، آپ روشنی کہیں تو آپ بلب خریدنے کے لیے جائیں، پوچھیں گے بھائی کئی واٹ کا، کتنے واٹ کا لے کے آنا ہے. یعنی بہت ہی ہلکی بھی روشنی ہوتی ہے، بہت تیز بھی روشنی ہوتی ہے، اتنی ہلکی بھی ہوتی ہے کہ اس آنکھ سے کچھ دکھائی بھی نہ دے، اور اتنی تیز بھی ہوتی ہے کہ آنکھ بند کرنے لگے آدمی. لیکن سب روشنی ہے. جو ہلکی ہے وہ بھی روشنی ہے، جو بہت تیز ہے وہ بھی روشنی ہے. اس کا مطلب روشنی کے درجات. ایسے ہی لفظ وجود، اللہ موجود، انبیاء موجود، ملائکہ موجود، امام موجود، پتھر موجود، ہر چیز موجود ہے، ہر ایک کے لیے لفظ وجود ہے، مگر ہر وجود ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ وجود ہے. الگ وجود ہے، ایک ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو وہ موجود کہہ دیا تو آپ نے اللہ بنا دیا، اس کو موجود کہہ دیا تو موجود تو اللہ ہے. نہیں عزیزان گرامی، سب کے درجات ہوتے ہیں. ایسے ہم نے حاضر و ناظر کہا تو اس حاضر و ناظر ہونے کے درجات ہوتے ہیں. اللہ بذات ہے اور اس ذاتی کمال والے نے اپنے کمال کو ان تک منتقل کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے اس جنگ صفین میں جو بات آئی تھی آخر میں، جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، اور اگر لفظ کو جانتے ہیں تو ممکن اس کی حقیقت کی طرف توجہ نہ ہو. اس جنگ میں مرحلہ آخری کیا تھا؟ تحکیم. تحکیم کیا چیز ہے؟ کہ دونوں طرف والے راضی ہوں کہ تم اپنا ایک نمائندہ دو، ہم اپنا ایک نمائندہ دیتے ہیں، اور وہ دونوں، خالی وہ دونوں مل کر کے فیصلہ کریں. جو وہ دونوں فیصلہ کر دیں گے اس کو ہم مان لیں گے. یہ تحکیم. وہ تحکیم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو. وہ دونوں مل کے فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. سرکار مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے. اب نام آیا کہ کس کو پیش کیا جائے. ہماری طرف سے کون ہوگا؟ علی جیسی ذات کہتے ہیں میری طرف سے مالک اشتر ہوں گے. میری طرف سے مالک اشتر، خدا کی قسم اسی عظمت مالک اشتر کو سمجھنا چاہیے جس پر علی کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے. میری طرف سے گویا سمجھتے ہیں کہ مالک اشتر کی زبان میری زبان ہے، مالک اشتر کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. لیکن سارے علی والے جتنے سپاہی تھے انہیں کون سا نام پیش کیا؟ ابو موسیٰ اشعری. کیا تھا ابو موسیٰ اشعری؟ مقدس سے ہاتھ میں تسبیح رہا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، بہت مقدس تھے. مقدس ہے، اسی میں ہم بھی پڑے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب ہیں صاحب، بڑے ولی، وہ کیا چیز ہوتی ہے. قوم اسی میں بھٹکی ہوئی ہے. اصل در کو چھوڑ کے در بدر ہو جاتا ہے پیر کے نام پہ آدمی.
قسم ہے اللہ کی، اصل در کو چھوڑ دیتا ہے اور در بدر ہو جاتا ہے. یہاں چلے گا وہاں چلے گا اور وہاں چلے گا، یہاں پوری ہو جاتی ہے اور وہاں پوری ہو جاتی ہے، اور وہاں یہ معجزہ ہو گیا اور وہاں معجزہ ہو گیا. اگر ہمارا وقت کے امام نہ ہوتا، ہم اس کو نہ پکارتے اور نہ مدد کرنے والا ہوتا، تو کسی پیر فقیر کو ہم تلاش کرتے. جب تمام ولیوں کا ولی موجود ہے، بلکہ وہ بھی مانتے ہیں تمام ولیوں کا سلسلہ انہی تک پہنچتا ہے، اور ہمیں ان کو چھوڑ کر کے جس در پہ چلے جا رہے ہیں اس دربار میں چلے جا رہے ہیں. وہ بڑا دربار ہے، وہ چھوٹا دربار ہے، اور جو حقیقی دربار ہے اس دربار کو چھوڑے ہوں. کبھی انسان اپنے کو اس مسئلے میں سوچتا ہے. ابو موسیٰ اشعری، علی کہہ رہے ہیں نہیں مالک اشتر، کہنے ابو موسیٰ اشعری مالک اشتر سپاہی ہیں، تلوار چلا سکتے ہیں مثلا. یہی کہتے ہیں کہ عرفان نہیں، پہچان نہیں. ارے کم سے کم خالی علی خاموش ہوتے، تم اپنا نظریہ پیش کرتے، تو شاید جب علی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں مالک اشتر، لیکن نہیں مانے. ادھر کے لوگ نہیں، علی کے ساتھ والے علی کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے ہو گئے. علی خاموش ہو گئے. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ذرا سا اس کو سوچ لیے کہ میرے ذہن میں سوالات ابھرتے رہتے ہیں اور بڑے سوال کو میں پیش کرتا رہتا ہوں. البتہ میں تھوڑا سا تنظیم چلاتا ہوں تو وقت چلا جاتا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگلی کل سے مجلس میں اپنے عنوان کو بدلوں گا، لیکن نہیں ہو پاتا. یہ بھی ضروری ہوتی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب سارے لوگ ایک چہرہ دیکھ رہے ہو تو میں سارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. اور جب وہ سننے کا جذبہ دکھائی دیتا ہے، وہ جذبہ دکھائی دیتا تو جی چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان تک پہنچا دیا جائے، کچھ تھوڑے سے ان تک پہنچا دیا جائے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ نہیں ابو موسیٰ اشعری، وہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ لباس سے بھی پہچانتے ہیں. اس طرح کا لباس پہن رہا ہے کوئی صوفی لگ رہا ہے، اس طرح کا لباس پہن رہا ہے وہ فلانا لگ رہا ہے، اس طرح کا لباس پہنے لباس سے پہچانتے ہیں. شکل و صورت سے، علامتوں سے لوگ پہچانتے ہیں. کسی نے ناک میں کچھ لگا رکھا ہے تو کان میں کچھ لگا رکھا ہے تو آدمی پہچانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ علامت ہے. وہ علامتوں سے بھی پہچانتے ہیں آدمی. اس کے ہاتھ میں بڑی سی تصویر، تو ابو موسیٰ اشعری بڑا مقدس آدمی ہے، لہذا ان کو بنا دیا جائے. علی بالکل راضی نہیں. مگر جو میں کہنا چاہتا تھا یہ، پھر مجبوری کیا تھی علی کی؟ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے. میں بات کر رہا ہوں سوچنے کے لیے. اگر بات قدرت اور مجبوری کی آ جائے تو ہم محرم مناتے کیوں؟ بھائی اگر ہم ان کی قدرت کو دیکھیں، کسی ایمان کی قدرت کو دیکھیں، تو ان کے پاس قدرت ہے کہ وہ زمین سے کہیں کہ انہیں نگل جائے تو زمین نگل جائے گی. جذباتی جملہ نہیں ہے یہ، کوئی جذباتی جملہ نہیں کہ میں ان کو مانتا ہوں لہذا میں کہہ رہا ہوں. بھرپور حقیقت ہے. اس لیے جب میں ولایت کا موضوع پڑھوں گا تو اس میں یہ بات کہوں گا کہ ولایت ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے. تکوینی ولایت کا مطلب کہ ان کا حکم ہر ذرے پر چلتا ہے، ہر ذرے پر ان کا حکم چلتا ہے. وہ سورج کو کہیں تو پلٹ آئے، اس لیے کہ یہ ولایت ان کو حاصل ہے. ستارے کو حکم ہے تو دروازے پہ آ جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کو ولایت حاصل. میں اس جگہ آؤں گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم کیوں رو رہے ہیں؟ آدمی کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنی قدرت بھی رکھتے ہیں اور پھر اتنی مشکل بھی ان کے لیے ہے، مظلومیت بھی اتنی ہی ہے، قادر بھی اتنے ہی ہے. یہ ضد نہیں لگتی آپس میں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں لگتا. اتنے بڑے قادر اور اتنی بڑی مظلومیت، کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے ماننے والے ہیں اور کس طرح سمجھنے والے ہیں. آپ کے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہوا؟ نہیں ہوا تو پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں، یہ بھی جملہ یاد رکھیے گا
کہ یہ اور مسلک ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ السوال بدعہ، سوال مت کرو، سوال کرنا بدعت ہے، تم بہک جاؤ گے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا ہے سلونی سلونی، پوچھو بھائی پوچھو، سوال کرو، اس لیے کہ سوال علم میں اضافے کی کنجی کا نام ہے۔ آدمی سوال کرتا ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو سوال پیدا ہونا چاہیے، خود سے سوال پیدا کریں، خود جواب تلاش کریں، جواب نہیں ملے تو بے چینی پیدا ہو، بے چینی پیدا ہوگی تو اپنے سے زیادہ عالم تک جائے گا اور اس سے وہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ نہیں، کیوں پوچھے کہ علی جیسا قادر کون، صاحب ذوالفقار ہیں، پریشانی کیا ہے، پھر مظلومیت کیوں، حسین کیا قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ہوا کو حکم دیتے، اتنے بڑے لشکر کو ہوا اڑا لے جاتی؟ ذرہ برابر میرے عقیدے میں لفظ میرے کا تو قائل ہی نہیں ہوں، یعنی ہمارے عقیدے میں کہیں سے یہ ایک ذرہ بھی تزلزل نہیں کہ یقیناً اگر امام ہوا کو حکم دیتے تو ایسا ہوتا، زمین کو ایسا حکم دیتے تو ایسا ہوتا، پانی کو حکم دیتے تو ایسا ہو جاتا۔ لیکن مظلومیت یہ کہ ہم آپ پورے محرم منا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دونوں میں تضاد لگ رہا ہے، وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر کے، ڈر بھی لگتا ہے کہ دیر نہ ہو، چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی جو ہے بات کی طرف بڑھوں، غور کیجئے گا۔ اگر کسی کو کوئی قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے تو اس ذریعے سے انسان، وہ قادر، وہ طاقت والا، اس ذریعے کو استعمال کر کے اپنے کو منواتا ہے، وہ اپنے کو منوا لے گا۔ پہلے مرحلے کو سوچئے گا کہ نبی یا امام اپنے کو منوانے آئے ہیں یا اپنے خدا کو، یہ ذہن میں بات رکھیے گا، انشاءاللہ بھی بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ اپنے کو منوانے آئے ہیں، پہچنوانے آئے ہیں یا اپنے خدا کو؟ باکمال شخص وہ ہے جو قدرت رکھتے ہوئے بھی قدرت کا استعمال کر کے اپنے کو نہ پہچنوائے بلکہ اپنے خدا کو پہچنوائے، باکمال اسے کہتے ہیں۔ ورنہ مجھے اگر ایک تعویذ لکھنے کا ہنر آ جائے اور اس تعویذ کا اثر بالکل غلط، لیکن کوئی بیٹھا ہوا سمجھے گا نہیں کہ میں تعویذ لکھتا ہوں، نہیں، یہ قطعاً ذہن میں نہ ہے میں تعویذ لکھتا ہوں۔ اگر ایک ہنر آ جائے خالی تعویذ لکھنے کا، اور وہ لکھوں اور جتنے لوگوں کو لکھا، جس مقصد کے لیے لکھا وہ پورا ہو گیا، پورا محلہ، پورا شہر، پورا ملک جو ہے مجھے ماننا شروع کر دے گا۔ دروازے پہ لائن لگی رہے گی، بھوکے لوگ روزہ رکھ کر کے کھڑے رہیں گے کہ میرے لیے بھی لکھ دیں، اس لیے کہ میں نے اپنے اس ہنر سے اپنے کو منوا لیا۔ لوگ اللہ کو بھول کر کے، مسجد کو بھول کر کے، دعا کو بھول کر کے، قرآن کو بھول کر کے میرے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، رہیں گے نہیں، رہتے ہیں، رہتے ہیں۔ گھر میں قرآن لپٹا ہوا رکھا ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے، خود قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں سب شفا موجود ہے، قرآن کہہ رہا اس میں شفا موجود ہے، اس کو لپٹا ہوا گرد پڑا ہوا چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں پتہ چلا کہ وہ بابا ہیں، وہ پیر ہیں، وہ تعویذ لکھنے والے ہیں، آدمی وہیں جاتا ہے۔ اگر ہم جیسے کو ایک معمولی سا ہنر آ جائے اور وہ ہنر قدرت بن جائے تو میں پورے محلے کو، پورے ملک کو اپنے قدموں پر جھکا لیتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر ائمہ اطہار اپنے کمالات کا اظہار کرتے تو خالی چھوٹی سی قوم نصیری نہ بنتی۔ میری غور کر لیجیے، میں بات میں کرے، میں خود نصیریت کے سلسلے میں ایک نظریہ رکھتا ہوں، مگر اس وقت جو ہے ابھی بیان نہیں کروں گا۔ خالی ایک ہی، خالی وہ نہیں، کہیں کچھ دیکھ لیا، ایک کہیں دیکھ لیا تو کیا کہنے والے، اگر سارے کمالات کا اظہار کر دیتے تو کون ان کو خدا نہیں مان لیتا؟ اپنی بات کی تائید کے لیے ایک خالی واقعے کا، چونکہ سب کو معلوم ہے، ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، توجہ چاہوں گا، اپنے ذہن میں بات رکھیے گا۔ ساتویں امام 14 سال تک قید خانے میں رہے ہیں، البتہ 14 سال مسلسل نہیں رہے ہیں، ان کے زندگی کے سارے قید کو جمع کیا جائے تو 14 سال بنتے ہیں، رہے،
اور سخت ترین مرحلہ کب آیا تھا؟ جب انہیں بدنام کرنے کے لیے نعوذ باللہ قید خانے میں ایک بدماش ترین کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کر کے انہیں بدنام کرے، اور وہ قید خانے میں آ بھی جاتا ہے۔ یہ مرحلہ تو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں مجھے جو بھی ہنر معلوم ہو اس کو استعمال کروں تاکہ میری عزت محفوظ رہے، تاکہ میری عزت محفوظ رہے۔ اس وقت میرے امام کو فوراً کہنا چاہیے زمین اس کو نگل لے، ہوا اس کو اڑا دے، فلاں لکڑی آگ بن جائے اسے جلا دے، مگر میرے امام نے تو ایسا نہیں کیا۔ جو کیا سب کو پتا نا کہ کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کی اسی قید خانے میں۔ کس خلوص سے آپ نے عبادت کرنا شروع کی کہ اثر بڑھتا جا رہا ہے، اور جب صبح ہوئی تو بدماش ترین خاتون بھی سجدہ خدا میں آخر آ ہی گئی۔ صبح کو لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا ایک طرف وہ اللہ کا بندہ بھی سجدے میں، دوسری طرف سجدے میں وہ۔ گویا کہ امام نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم اپنی قدرت سے خود کو نہیں بلکہ اپنے عمل سے خدا کو پہچانوانے آئے ہیں، خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ان پر ظلم ہوا ہے وہ ان کا امتحان، اور وہ امتحان اس طریقے کا ہے کہ آپ نے سارے اعمال پیش کیے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانے، مگر نہیں پہچانے ہیں تو یہ جذباتی ہو کر کے قدرت کا اظہار نہیں کیا ہے، قدرت کا اظہار نہیں کیا، ورنہ وہاں اس جگہ اس قدرت کا اظہار کرتے تو یہ ان کے قدموں میں پڑتے اور انہی کو خدا مانتے، خدا تک نہیں پہنچتے، خدا تک نہیں پہنچتے۔ ایسے زندگی گزاریں کہ ان کے عمل سے خدا دکھائی دینے لگے، خدا تک پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے تیسرے مرحلے تک جانا ہے، اس لیے خالی اس کو میں نے واقع تحقیق کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے نمائندوں کو بتا دیے، ہم اپنے نمائندوں کو بتاتے ہیں۔ علی نے نمائندہ بتایا، مانا نہیں گیا، ان کی طرف سے نہیں، اپنے ہی سپاہیوں کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری اسر سے ہمارے عاص کو جو ہے ابن العاص سے ہمارے عاص اس کو بہت ہی مکار عیار شخص تھا، اس کو جو ہے نمائندہ بنا دیا گیا۔ یہ تو ابو موسیٰ اشعری تسبیح چلانے والا، ان کو جائیے آپ دونوں افراد جو ہیں طے کیجیے گا کہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا کہ ہوا کیا؟ میں اظہار کرتا ہوں تھوڑا سا، اور تفصیل سے پڑھا کیجیے کہ ان دونوں نے اکٹھا ہو کہ چلو ٹھیک ہے، جب ہم ہی دونوں کو طے کرنا ہے تو ہم دونوں طے کرتے ہیں، اور طے کرنے کے بعد بات بتا دیں گے ہم نے یہ طے کیا۔ عمل کیا کیا؟ عمر عاص ایسے انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اس نے انگوٹھی کو انگلی سے نکالے کہ جیسے میں اپنی انگوٹھی کو انگلی سے نکالتا ہوں ویسے ہی علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ البتہ ابتدائی میری غلطی ہوئی کہنے کی کہ عمر عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ پہلے آپ ایسا کریں، پہلا آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری نے اس طریقے سے کہا، بات چیت کر کے کہ ہم بھی ان کو معزول کر دیتے ہیں، تم بھی معزول کر دینا۔ چلیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شروع کیجئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری یہ دنیاوی مقدس تو تھے ہی، بات یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے خلیفہ کو معزول کریں، پھر سوچا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ مگر عمر عاص نے یہ کہا کہ پہلے آپ کیجیے۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری نے انگوٹھی کو نکالا کہ جیسے میں انگوٹھی کو نکال رہا ہوں ویسے ہی علی کو معزول کر رہا ہوں۔ ویسے ہی عمر عاص نے اپنی انگوٹھی کو بھی نکالے ہوئے تھا، وہ اپنی انگوٹھی پہننے لگا، پہنتے کہ جیسے میں نکلی ہوئی انگوٹھی کو پہنا رہا ہوں ویسے ہی معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حکمیت کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں واقع تحکیم۔ اس واقع تحکیم کے بعد جو تیسرا گروہ نکلا ہے وہ کن کا ہے؟ خارجی۔
کرنے خارجیوں کا. لا حکم الا للہ، اللہ ہی کا حکومت کا حق جو ہے صرف اللہ کو نہیں. یہ نہ وہ ان کو مارقین کہا جاتا ہے. یہ خوارج جو ہیں مارقین. مارق جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ مارق جیسے کمان میں تیر لے کے آپ کھینچے اور چلا دیں اور تیر سے کمان چلا جائے، کہ آج زمانے میں آپ کے آپ بندوق سے بلٹ جو چھوڑ دیں، کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں. ایسے ہی حق سے دور ہو گئے مارق حق سے. اور اس میں اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں گا کہ مارقہ یہ کے معنی ہیں کہ وہ بلٹ جو اتنی تیز گئی ہے کہ جس کی شکار پر بھی لگنے کے بعد وہ بلٹ شکار میں رہ نہ جائے بلکہ اس کو چھید کر کے باہر ہو جائے، اس کو مرق کہتے ہیں، نکل جانا. مارقین وہ ہیں جو حق کو زخمی کر کے اتنا باہر نکل گئے، حق کو زخمی کر کے اتنا باہر نکل گئے، وہ مارقین. ان سے جنگ جو ہے اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ نہروان. یہ ہے قاتل المارقین. قاتل المارقین یہ ہیں سرکار مولا کائنات ان سے جو جنگ کی ہے جنگ نہروان ہے. تو قاتل الناقصین جنگ جمل، قاتل القاسطین جنگ صفین، اور قاتل المارقین جنگ نہروان جو خارجیوں سے ہوئی ہے. کہ یہ ہر جنگ بہرحال تفصیلی پڑھنے اور تجزیہ کرنے کا ہے، کہ خالی واقعہ نہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہوا اور کیسے ہوا، پھر اپنے زمانے میں تطبیق کرنا، یعنی اس واقعے کو آئینہ بنانا، پھر تلاش کرنا اپنے کو، معاشرے کو، گھر کو، خاندان کو، افراد کو، کہ کون اس میں سے ناقص ہے، کون اس میں سے مارق ہے، کون اس میں سے قاصد ہے. یہ ضرورت ہے. جب تک آدمی جو ہے اس طریقے سے تجزیہ کر کے پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا، حق باطل ملے رہیں گے اور آدمی فیصلہ نہیں کر پائے گا. ہم نہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ پڑھیں، جانیں اور تجزیہ کریں اور مطابق کریں، دوسرے کے ساتھ ساتھ مطابق کریں، اور مطابق کر کے اگر اس لائق ہے کہ یہ علی والا ہے تو یقین جانیے اس کے ساتھ اتنا ملیے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جایا کرتا ہے، ویسے ہونا چاہیے. اور اگر جو ہے ایسا نہیں ہے تو دور دور رہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ علی کہیں کہ میں اپنا 10 دے کر کے تمہارا 1 لے لوں، تمہارا 1 جو ہے میں اپنا 10 دے دوں. عزیزان گرامی، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. انسان کرام، یہ بیعت کے سلسلے میں نے جتنی گفتگو کی، ہمیں تجزیہ کرنے کا حق ہونا چاہیے اور تجزیہ کرتے رہیں. مگر میں انشاءاللہ اس کو اور بیان کروں گا اور چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر بھی گفتگو ہو. آج ہم ایک ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. جب یقین جانیے دست حق کو پہچان لیا جاتا ہے، یہ دست حق ہے، تو یقین مانیے کہ موت میں زندگی دکھائی دینے لگتی ہے. آپ یقین مانیے کہ موت میں آدمی زندگی دیکھنے لگتا ہے، اور موت اس ہاتھ سے اس جگہ سے ہٹنے میں رہ کر بھی موت ہو جاتی ہے. نہ جانے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مر کے زندہ رہتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زندہ ہیں مگر میت ہیں. بس خالی ایک روایت کو پڑھ کر کے کہوں گا جو میری بات سے مربوط بھی ہے. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ چاہوں گا اور اس روایت کو یاد رکھیے گا. حدیث نہیں ہے، اس میں ایک حدیث کا جملہ ہے مگر پوری روایت ہے، یعنی اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ سرکار نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس حق دے رہے ہیں، درس دین دے رہے ہیں، کہ باہر سے کچھ بگڑے ہوئے لوگ، چند جوان بگڑے ہوئے لوگ جو ہے ادھر سے گزرے اور نبی کو دیکھا کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، ادھر سے حق دے رہے ہیں، تو وہیں ہوٹنگ کرنے لگے، ہنسنے لگے، اور وہ کہنا کہ ذرا سا آواز بلند کے لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو اور تیز تیز کرنے لگے. نبی کریم نے اپنی تقریر روک دی، اور تقریر روکنے کے بعد ایک جملہ کہا، ان سے نہیں،
ان سے جملہ نہیں کہ آپ جن سے گفتگو کر رہے تھے اپنی تقریر کا موضوع چھوڑ کر کے ایک جملہ کا، اور وہ جملہ تاریخ میں حدیث کے طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ان تریدو، توجہ چاہوں گا، ان تریدو ان تنظروا الی میت تمشی علی الارض فانظروا الی هذه الجماعہ، اگر تم لوگ زمین پہ چلتے پھرتے مردے دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ، اگر زمین پہ چلتی پھرتی میتیں دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو۔ کیا دیکھا تھا ان میں نبی کریم نے؟ جو دین سے دور ہیں، احکام سے دور ہیں، قریب آنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس کو پسند بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہنسی اور مذاق بنا رہے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کہا کہ اگر تم چلتے پھرتے مردے دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو۔ میں ایک مثال دے کر کے کہنا چاہوں گا، اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ تو مر چکے ہیں، صاحب معلوم، ہم تو ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، مر چکے ہیں، اور کہیں اتفاق سے وہ چلتے پھرتے دکھائی دے دے، تو آپ جائیں گے مصافحہ کرنے کے لیے، بھاگیں گے؟ تو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ تو مر چکا ہے، میں اس کے جنازے میں تھا، اور وہ جگہ چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے، آدمی الٹے پاؤں بھاگے گا کہ آدمی وہ نہیں، یہ بھوت ہے، یہ مرا ہوا آدمی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ بھوت ہے۔ اور نبی کریم کیا کریں کہ اگر تم چلتی پھرتی میتیں دیکھنا چاہتے تو انہیں دیکھ لو، یعنی اگر کوئی شخص دین و دینیات سے دور ان کا مذاق اڑانے والا ہو تو نبی کی نگاہ میں چلتی پھرتی میت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے ہے جی، جا کے گلے نہیں ملنا، دور ہوئیے، یا تو اتنی قدرت پیدا کیجئے کہ ان کے مزاج کو بدل سکیں، ورنہ کم سے کم دور ہو کر کے اپنے کو بدلا ہوا رکھیں۔ یہ ضرورت ہے، ورنہ پھر وہی شکوہ ہوگا کہ بھائی آج کے جوان تو ایسے ہو گئے، آج کے جوان تو ایسے ہو گئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب واقعاً حق کو پہچان لیتا تو اگر امام پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہاری نگاہ میں جو ہے موت کیا ہے، تمہاری نگاہ میں موت کیا ہے، آج ان کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، عمر صرف 13 سال کی ہے۔ کتنی ہے عمر؟ 13 سال کی۔ مگر اس 13 سال کی عمر میں جواب کیا ملا تھا؟ لا من العسل، کہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ شہد کا کیا مزہ ہوگا جو موت کا مزہ ہے، جو موت کا مزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق پہ چل رہے ہیں۔ جب آدمی حق پہ چلتا ہوتا ہے تو اسے موت میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور اسے شہد سے بھی زیادہ شیریں سمجھتا ہے کہ ہے۔ اور والے جو مائیں اپنے بچوں کی زندگی کی تمنا کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، میں نے تو کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہو، چلو بیٹا ہم تم کو لے کر چل کرتے ہیں، ورنہ یہاں تو موت ہی موت نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا تو یہی دیکھا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو یہی بتا رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے کہ میرے لال تم حسین کا اپنی جان نثار کر دینا، بلکہ یہاں تک کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کا قلب جو ہے رونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ صرف ایک واقعے کو جو ہے کربلا کے ایک واقعے کو میں مربوط کرتے ہوئے میں مصائب کی طرف آتا ہوں۔ کربلا میں وہ بھی مصیبت اور بہت بڑی مصیبت رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک تاریخی اعتبار سے توجہ دلانا چاہوں گا۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ کربلا کی جنگ 2 حصوں میں ہے، ایک ظہر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد۔ ظہر سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی آدھے سے زیادہ سپاہی شہید ہو چکے ہیں، اور ان شہادتوں میں جو ظہر سے پہلے آخری شہید ہوئے تھے وہ مسلمین اوسجا تھے۔ لیکن جب دوپہر کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی ہے، اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلا شہید کون ہے؟ ظہر کے بعد، ظہر کے بعد نہیں، جو ظہر اور سعید کا نام لیا جائے گا تو یہ ظہر کے ساتھ میں ہے، یہ بالکل ظہر کے ساتھ میں ہے۔ یہ تو نماز جماعت ہو رہی ہے، اس میں شہید ہوئے، یعنی اب جو جنگ شروع ہوئی ہے کہ ایک ایک جائے گا، اس میں پہلا شہید کون؟
वहब कल्बी। वहब कल्बी कौन है? करबला तक पहुंचते पहुंचते 17 दिन की मुद्दत है कि वो इमाम के साथ में हुए, वरना वो नसरानी, माँ नसरानी, बीवी नसरानी, खुद नसरानी। न जाने माँ ने हुसैन में कौन सा नूर देखा था, कौन सा नूर देखा था कि जो अपने घर के लिए किसी की बेटी को अपनी बेटी बना के लेके आ रही है, घर की खुशी है लेके जा रही हैं। ये फैसला कर लिया कि नहीं नहीं, फर्जंद ज़हरा के साथ में जाए, इसी में ज़िंदगी है। किसी को तौफीक होती तो लम्हों में उसे जन्नत दिखाई देने लगती है। कसम है अल्लाह की तौफीक हो जाए तो लम्हों में जन्नत दिखाई देती है, रास्ता नहीं बदलता। तो कहीं नहीं, मैं हुसैन के साथ हूँ। करबला पहुंचते पहुंचते कुल टोटल 17 दिन हुए हैं, और उन 17 दिनों में जज्बात क्या हैं कि ज़ोहर के बाद जब अब एक एक करके जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, तो यही माँ अपने लाल को लेकर के आती है, मेरे लाल को आप इजाज़त दे दीजिए, मेरे लाल को आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आप रोएंगे और मैं जहाँ तक लेके आ रहा हूँ अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा में, और हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल को इस रास्ते पर, इंसान के रास्ते पर लगाए कि उन्हें वह हकीकत दिखाई देने लगे, ताकि बाकी ज़िंदगी का सलीका मिल सके। तवज्जो चाहूँगा, गौर कीजिएगा, मेरे लाल को इजाज़त दे दीजिए। इजाज़त मिलती है। जब इजाज़त मिली है तो अब माँ अपने बेटे के साथ में कि देखो तुम्हें जाना है, और जब तुम जाओगे तो मुड़ के खैमे की तरफ नहीं देखना, मुझे पसंद नहीं है। एक माँ इस हद तक ताकीद कि मैं तुम्हारी पीठ को उस दुश्मन की तरफ नहीं देखना चाहती, तुम अगर चेहरा हमारी तरफ करके देखोगे तो पीठ दुश्मन की तरफ हो जाएगी, मुझे पसंद नहीं। ये क्यों कह रही है? इसलिए कि उसकी बिल्कुल चंद दिनों की बीवी नहीं, वो कुछ बात कर रही है। ये वो मसला होता है कि जहाँ हो सकता है कि आदमी के जज्बात उसकी तरफ जो हैं आ जाएं, लेकिन जब बीवी की बात माना नहीं, मैं तुम्हारी पीठ दुश्मन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। जंग किया, मैं ज़रा सा शायद तफसील में जा रहा हूँ, मगर गौर कीजिए कि मैं आपके जहन तक बात लेके जाता हूँ, बड़ी एतबार के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ कि गए जंग करने के लिए, जख्मी हुए, बिल्कुल खून में डूब भी गए हैं, वापस आए कि माँ मेरे जिहाद को देख करके खुश होंगी कि अम्मा मैंने आपकी बात पे अमल किया, आपको है ना, मैंने जनाब ज़हरा के लाल पर अपना खून बहाया है। लेकिन जैसे ही वापस आके कहा तो मैंने तो तुमको वापस आने के लिए कहा ही नहीं था, कहा था कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारी पीठ उधर हो, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। अब ये बात कही कि अगर अब पलट के आए तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। फिर सोचिएगा 17 दिन पहले इमाम पर ईमान लाने वाली, और आलम यह है कि मैं दूध नहीं माफ करूंगी अगर ऐसा हो। अब जाने लगे हैं तो गौर कीजिएगा, जो अगर मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी मैं मजलिस पर तो वहाँ भी एक जुमला मैंने कहा था कि जब कोई बात दिल को लग जाए तो जब सोने के लिए जाएं तो वो बात ज़रूर सोचें, ज़रूर सोचें, आपका दिल सच्चे मानों में रोएगा। अब जो चलने लगे, माँ के कहने पर चलने लगे, फिर दोबारा मैदान की तरफ, तो इधर माँ एक तरफ, दूसरी तरफ से उसकी दुल्हन जो है बढ़ करके मैदान की तरफ आ गई। माँ परेशान की मान गई, लेकिन जब ये बढ़ के गई है तो जल्दी से दूर जा करके अपने शौहर से तो नहीं कहा कि मुझे यकीन है कि अब तुम जन्नत में जाओगे, मुझे यकीन है तुमने जन्नत का दरवाज़ा पा लिया है, जन्नत का रास्ता पा लिया है, जन्नत में जाओगे, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तवज्जो कीजिए, बड़े जज्बाती जुमले हैं, खुदा की कसम, तुम मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? ऐसे मौके पर जवाब क्या दे आदमी, जवाब क्या दे? खुद उसने ये कहा कि एक काम करो मेरे लिए कि तुम मेरे साथ वापस आओ,
اور واپس چل کر کے مولا حسین کے سامنے وعدہ دلا دو کہ تم جنت میں پہنچو گے تو مجھے بھولو گے نہیں، اور ایک بات یہ کہلوا دو کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے تو مولا اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان میں مجھے بھی رکھ لے۔ اللہ، مجھے بھی رکھ لے۔ دل کو بات لگ گئی، خدا کی قسم دل کو بات لگ گئی۔ وہ پلٹ کر کے اپنی زوجہ کو لے کر کے آیا اور کہا آقا اس کے کچھ سوالات ہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پر آخری بات یہی ہے، یہ چاہتی ہے اگر میں شہید ہو گیا تو یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنے گھر کی خواتین میں شامل کر لیں گے۔ امام حسین نے اسی وقت کہا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تب کیا ابھی جاؤ، ابھی آپ جاؤ، میں تو کہوں گا کہ وہ بعد میں جنت میں پہنچیں گے، ادھر حسین نے قبول کر کے پہلے ہی جنت میں رکھ لیا ہے، پہلے جنت میں رکھ لیا ہے، اور وہ آ گئی، اطمینان سے آ گئی ہیں۔ دوسرا جملہ کہوں گا، چونکہ میں آج کی شہادت مجھے پڑھنا، اس کے لیے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں عزیزوں، کہ اس کو بیان کرنا آپ کو پتہ ہے، اس کو بھی بڑے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے گا، کہ کربلا میں سب سے پہلا سر تن سے کون جدا کیا گیا؟ وہ سارے کے سارے ہیں، یہ معلوم ہے، سارے کے سارے جو ہیں سر جو ہیں ان کے بدن سے جدا کیے گئے، لیکن سب سے پہلا سر جو جدا کیا گیا ہے میدان کربلا میں وہ کون سا ہے؟ یہی وہب قلبی، یہی وہب قلبی ہیں کہ کربلا کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ شہید ہیں جن کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا، خالی جدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس سر کو ماں کی طرف پھینک دیا گیا ہے۔ بیان کر دینا آسان ہے اور سن لینا بھی بڑا آسان ہے۔ ذرا کوئی اس ماں سے پوچھے، ارے جس کی طرف اس کے بیٹے کا سر واپس آ گیا ہو، لیکن کیا کمال کی ماں ہے، ایک مرتبہ لے کے خالی بوسہ لے کر کے رکھ کے کہا کہ جو ہم صدقے کے طور پر دے دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، ہم نے جو صدقہ کر دیا دین کی راہ میں ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ جانے گرامی، عرفان کا مطلب یہ ہوتا۔ بس اب یہیں سے کہوں گا کہ آپ سوچیں کہ اگر 17 دن پہلے مسلمان ہونے والی ماں کا عالم یہ ہو، وہ اسے اس طریقے سے بھیجے، اور جانے والا اتنا ہو، ذرا سا سوچیں کہ یتیم حسن مجتبی جو ام فروا کی گود میں پلا ہوا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہی ایک شب عاشور امام حسین شہیدوں کا نام بتا رہے ہیں، یعنی محضر شہادت کو پیش کر رہے ہیں، سارے نام لے لیے مگر جب خاموش ہوئے تو اس میں جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، پریشان ہو گئے، کیا سبھی جو ہے شہید ہوں گے، میں زندہ رہ جاؤں گا؟ لہذا جب کوئی بھی بچہ پریشان ہوتا ہے تو مدد کہاں سے تصور کرتا ملے گی؟ ماں یاد آتی ہے، ماں سے مدد لینا چاہ کر کے آئے، مگر اب بھی اجازت نہیں دے رہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا تاریخ، تو اسے ملا کہ جب شہادت ابھی اجازت نہیں ملی اور پریشان ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے بوسہ دیا، بوسہ دیتے دیتے آنکھوں میں سے لگایا اور لگا کے کہنے لگے چچا اجازت دے دیجئے۔ وہ مرحلہ یہ تھا کہ چچا نے بھتیجے کو گلے لگایا، اتنا روئے ہیں کہ غش آ گیا۔ ارے جناب زینب آئی، دیکھا چچا بھتیجے غش کے حالت میں، پانی بھی تو نہیں۔ ارے بہن بیٹھ کر کے رونا شروع کیا، آنسو کے قطرات حسین کے چہرے پہ پڑے، آنکھ کھول دی اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے اپنے بھتیجے کو سپاہی بنایا اور بنا کر کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ 2 جملے سنیے گا، سوار کر کے جیسے ہی بھیجنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا میرے لال ٹھہر جاؤ، میرے لال ٹھہر جاؤ، اور جب ٹھہرے تو جا کر کے جناب قاسم کے کرتے کے گلے کو پھاڑ دیا، پوچھا چچا دان کیوں ایسا کیا؟ کہا میرے لال یہ غریباں چاہ کی علامت ہوتی ہے یتیمی کی،
کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کا گریبان چاک ہوتا ہے۔ گویا حسین اپنے خیال میں شاید کسی کو خیال آ جائے کہ یہ یتیم بچہ ہے، مگر نہیں، جب قاسم میدان میں پہنچے، جنگ شروع کیا، آواز دی چچا میری مدد کو آئیں، اتنی محبت کرتے تھے، جوش میں حسین بڑھے، ارے پورا لشکر بھاگنے لگا، اور اس بھاگنے میں ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، اور ننھا سا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو جاتا ہے۔ اور جب حسین اس جنازے کو اٹھاتے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ سوچیں جب جنازہ لے کے آ کے گنج شہیدہ میں رکھا ہوگا اور ماں نے اپنے یتیم کو دیکھا ہوگا، میرے لال تو نے اپنی چچا پر اپنے جان نثار کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔